باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ رہبر شہید کے افکار پر گفتگو ہو رہی تھی اور اسی سلسلے میں اس سے پہلے جو قرآن کے بارے میں جو گفتگو تھی اور عرض کیا گیا کہ رہبر انقلاب کی زندگی کو تشکیل دینے میں ابتدائے زندگی سے، چونکہ بچپن ہی میں والدین کی طرف سے بہت کچھ قرآن سیکھا تھا، قرآن پڑھا تھا اپنے بڑے بھائی سے بھی، لیکن پڑھنے اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں جو قرآن دیکھا تھا اپنے والدین کے پاس اور بعد میں اساتذہ کے پاس، اس کی بنیاد پر رہبر انقلاب کی زندگی جو ہے آغاز ہی سے، شروع ہی سے، ابتدائے جوانی اور نوجوانی ہی سے قرآنی اصولوں کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، اور بہت جلد جو ہے وہ پختگی کی حالت میں، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں عرض کیا گیا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت دھیرے دھیرے انسان سمجھتا ہے، لیکن بہت جلد ہی ایسا انوائرمنٹ ملا، ایسا گھر کا ماحول ملا، ایسے اساتذہ ملے، اور وہ زمانہ جو تھا رہبر انقلاب کی جوانی اور نوجوانی، بلکہ بچپن کا زمانہ، تو مشہد میں جو بہرحال مشہد کا ایک اثر یہ ہے کہ مشہد میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، تو اس کا ایک خاص تقدس ہے وہاں پر ابھی بھی، اور ہمیشہ تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے۔ جہاں ایران میں اور دوسری جگہوں پہ حالات تھوڑا متغیر ہوتے ہیں، تو حتیٰ مشہد کے بھی بیرونی علاقوں میں حالات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن حرم کے قریب جب انسان ہوتا ہے تو حرم امام رضا علیہ السلام کے قریب کی فضا ہی الگ ہوتی ہے، جو ہم لوگوں نے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے کہ اندر ہی کی نہیں بلکہ آس پاس کی بھی فضا بالکل اس کا اثر ہوتا ہے، ایک ایسے انسان کی قبر کا اثر ہوتا ہے، اگرچہ وہ اثر جو ہے پورے ملک میں ہے الحمدللہ، اور ایران کی حکومت میں یہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ولی نعمت امام رضا علیہ السلام ہیں، کہ بہرحال ایران ملک میں ایک ہی امام معصوم کی قبر ہے، ایک ہی امام معصوم کا روضہ ہے، لیکن اس روضے کو، اس قبر کو اس طرح سے الہی انوار اور الہی نور کا سبب قرار دیا وہاں کے علماء نے، بزرگان نے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو زیارت کا ہجوم ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے پورے حرم میں، جو تقریباً 11 لاکھ اسکوائر میٹر میں وہ حرم ہے، اسکوائر فٹ نہیں بلکہ اسکوائر میٹر، 11 لاکھ، پہلے انقلاب سے پہلے وہ 1 لاکھ اسکوائر میٹر میں تھا، انقلاب کے بعد توسیع ہوئی اس کی، اور بہت ساری بازار وغیرہ کو ختم کر کے، چونکہ جگہ کم پڑ رہی تھی، لوگوں کی آمد زیادہ تھی، تو 1 لاکھ اسکوائر میٹر کو 11 لاکھ اسکوائر میٹر میں ابھی جو ہے وہ حرم پایا جاتا، تو وہاں پہ مختلف صحن ہیں، مختلف تہ خانے ہیں، زمین بہت بڑے بڑے ہال بنے ہوئے، بہت بڑے بڑے ہال، کئی ہزار اسکوائر میٹر کے ہال بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جب رات میں 2 بجے رات میں، 3 بجے رات میں، سحر سے پہلے، سحر کے بعد، دن میں، جب بھی آپ جائیں تو مختلف حال میں، مختلف جو ہے ایریے میں لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے متعلق جو زیارات اور دعائیں ہیں، صلوات وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، زیارت امین اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثلا کچھ دیر قرآن پڑھا، پھر کچھ نماز پڑھی، پھر تھک گئے تو پھر تھوڑی دیر پھر بیٹھ کے کچھ قرآن اور دعائیں پڑھیں، اور یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر دیکھا ہے ہم لوگوں نے بار بار، توفیق رہی ہے کہ مثلا جب لوگ جاتے ہیں باہر سے زیارت کرنے کے لیے تو ایک آدھ رات پوری حرم میں گزارتے ہیں، اور اگر شب جمعہ ہے تو بہت زیادہ لوگ جو ہے شب جمعہ میں وہ شب گزارتے ہیں، تو وہ اس کا ایک اثر ہوتا تھا۔ رہبر انقلاب کا بچپن جو ہے وہ مشہد میں گزرا ہوا تھا، ایک بہت ہی پاکیزہ اور مقدس گھرانے میں، مقدس شہر میں، تو وہ اثرات تھے کہ جس کی بنیاد پر انشاءاللہ اس کے بعد کے پروگرام میں ہماری گفتگو یہی ہے کہ رہبر انقلاب کی زندگی میں قرآن کے ایک اثر، اور اس کے بعد خود اہل بیت علیہ السلام اور ان کے ساتھ توسل، ان سے رابطہ، ان کی اہل بیت کی زندگی اور رسول اللہ کی زندگی کا کیا اثر رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ جو پہلے گفتگو ہوئی اس میں بہت ہی کچھ اہم پوائنٹ بعد میں دیکھے کہ رہ گئے تھے رہبر انقلاب کی زندگی کے متعلق، جو قرآن کے اور خاص کر آپ کے بیانات، تو یہ ہوا کہ ایک بیان میں، ایک گفتگو میں اور بھی وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، چونکہ اہم مسئلہ ہے، یعنی واقعاً
اسلام کے نزدیک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ممکن ہے کہ ابھی ہمارے بعض جوان اور بعض سننے والے ان کو لگے کہ نہیں اتنا ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں اتنی گفتگو کی جائے، لیکن یہ مسئلہ رسول اللہ کے لیے اہم تھا۔ ابھی ہم آپ کے سامنے حدیث بھی پیش کریں گے، رسول اللہ کی حدیث امیر المومنین کو مخاطب کر کے رسول اللہ اپنے اصحاب کو کس طرح سے قرآن کے لیے ان کے اندر تشویق پیدا کرتے تھے۔ معمولی مسئلہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ قرآن کے حافظ ہوں۔ ایک جنگوں میں جو بعد میں جنگیں ہوئی، جنگ یرموک، جنگ قادسیہ، اس میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، 70 لوگ یہ ہوا کہ بھئی یہ قرآن کے حافظ شہید ہو گئے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ قرآن حفظ کرتے تھے، اور حفظ کرنا بھی بہرحال ایک مرحلہ ہے۔ جب انسان کے پاس قرآن حفظ ہوتا ہے تو آیتیں بار بار ذہن میں آتی ہیں، اس کے مطالب آتے ہیں، پھر زندگی میں وہ راستے معین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی طرف بھی ہے رہبر ہی کے بیان سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ لیکن بنیادی ترین نقطہ یہ ہے کہ رہبر انقلاب کی اصلی ترین یہ آرزو تھی کہ ایک ملک کے لوگ، ایک ملک کا معاشرہ، ایک ملک کے اصول جو ہے وہ اللہ کے کلام کی بنیادوں پر اور قرآنی بنیادوں پر تشکیل دیے جائیں۔ اور وہ ہوا کہ جو نظام بنایا گیا، جو نظام لکھا گیا، ان کی جو بنیادی ترین اصول تھے وہ قرآنی اصول تھے، اور وہ قرآنی اصول کی جو رسول اللہ کی زندگی میں ہمیشہ نظر آتے رہے، اور رسول اللہ کے پاکیزہ اصحاب اور رسول اللہ کے خاص کر رسول اللہ کے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں، کہ جو رسول اللہ کے بعد 250 سال تک ایک سلسلہ لوگوں کے سامنے موجود رہا، پھر غیبت کا سلسلہ شروع ہوا، ہمیشہ وہ قرآنی اصول نظر آتے رہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہماری گفتگو میں، ہماری حدیثوں میں، ہماری حدیثوں کو سمجھنے کا جو ہے معیار، کرائٹیریا جو ہے وہ قرآن ہے، کہ قرآن پر ہماری حدیثوں کو پیش کرو، اگر قرآن سے میچ کر رہی ہیں، قرآن سے ٹیلی کر رہی ہیں تو اسے قبول کر لو، لیکن اگر قرآن سے میچ نہیں کر رہی ہیں تو اسے دیوار پہ دے مارو۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہوا تھا، اور یہ اسی تاکید کی بنیاد پہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اہتمام کیا تھا۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا، قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، رسول اللہ کی حالت کس طرح سے متغیر ہوتی تھی۔ قرآن کی، ہم تو آسانی سے قرآن کی آیت کو پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، ڈائریکٹ اگر قرآن کی آیت رسول اللہ کے اوپر نازل ہوتی تھی تو لوگ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کی حالت کتنا متغیر ہو گئی ہے، کتنا زیادہ وزن ہے، کتنا بوجھ ہے، کتنا زیادہ رسول اللہ کے اوپر اثر ہے، پسینے آنا، اور جو ہے وہ خاص لمحہ ہوتا تھا جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، کہ قرآن میں خود ہے کہ اگر جو ہے اس قرآن کی آیت کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ قرآن جو ہے اللہ کی خشیت اور قرآن کی آیتوں کے نزول کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بکھر گیا، یہ پہاڑوں پہ یہ اثر ہوتا۔ تو وہ اصل میں وہ بتانے کے لیے تھا۔ اب چونکہ صحیح معنوں میں قرآن ہم پر نازل نہیں ہو پاتا، ہم آیت پڑھ لیتے ہیں لیکن آیت نازل نہیں ہو پاتی، یہ مطلب بہت ساری جو ہم بیان کے ابھی اس کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن اشارہ کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کا ایک نزول جو ہے وہ پوری بشریت کے لیے ہے، جس کو کہتے ہیں نزول نوعی، اور ایک نزول ہے نزول فردی، یعنی انڈیویجول نزول۔ انڈیویجول نزول یہ ہے کہ جب قرآن کی کسی آیت کو ہم نے سمجھ لیا، سمجھ کے اپنے دل میں اتار لیا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تشکیل دے لیا، ارادہ کر لیا، محکم ارادہ کر لیا، اور اس کے اعتبار سے قرآنی زندگی کے اس آیت پہ ہماری زندگی میں عمل نظر آنے لگا، تو گویا اب یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہو گئی ہے۔ یہ انڈیویجول نزول ہے۔ پوری بشریت کے لیے تو قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا، لیکن ہر انسان کے لیے اپنے لیے ہے کہ وہ اپنی قرآن کی کن آیتوں کو اور کتنی آیتوں کو اپنے اوپر وہ نازل کرنا چاہے اور نازل کرے۔ رہبر انقلاب کی کوشش یہ تھی کہ قرآن جو ہے لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے، پورے معاشرے تک، پورے ملک تک، پورے جوانوں تک، کہ بعض ابھی جملے ہم آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں اور بعض جو پہلے کل پڑھے جا چکے ہیں اسے ہم نہیں دہرائیں گے۔ ابتدائی مرحلے میں جو ہے قرآن سے جو کہا گیا کہ قرآن سے انس ہونا، تو اس کا پہلا مرحلہ، قرآن سے قریب ہونے کا سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا۔ اب ممکن ہے کہ ہر ایک کی آواز اتنی اچھی نہیں ہو اور اتنا اچھا نہیں پڑھ پاتا ہو، لیکن یہ کہ خود بھی کوشش کرے اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھے اور اچھی آواز میں سننا۔ تو پہلے چند جملے رہبر کے سنیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ جو ہم نے خود دیکھا ہے، بعض جو ہے سوشل میڈیا پہ بعض اثرات جو ہوئے ہیں۔ رہبر انقلاب کے جو جملے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ دلکش آواز میں قرآن کریم کی تلاوت بہت ہی اچھا کام ہے، خوبصورت آواز میں، اور اس سلسلے میں
روایت بھی موجود ہے۔ یہ بیان پورا جو ہے وہ چند جملے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، وہ 1373 14/10/1373 ایرانی تاریخ ہے، یعنی تقریباً ابھی سے 21 سال پہلے، 21 سال پہلے ایک جو ہے قرآنی بڑا پروگرام تھا، اس میں یعنی مسابقہ تھا تلاوت اور وغیرہ کا، پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے، تو اس میں رہبر انقلاب نے یہ تقریر فرمائی تھی، یہ جملے فرمائے تھے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک اس کا مرحلہ تو یہی ہے کہ اچھی خوبصورت آواز میں قرآن کو پڑھا جائے، کہ جس کے لیے روایتیں موجود ہیں، مثلا امام حسن علیہ السلام کے لیے ہے، امام سید سجاد علیہ السلام کے لیے ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے روایت موجود ہے کہ گزرنے والا وہاں سے گزر رہا ہوتا تو امام تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ مثلا امام حسن علیہ السلام کے لیے بھیڑ ہو جاتی تھی، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک تو امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت بھی تھے اور رسول اللہ کی بہت زیادہ شبیہ تھے، ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے تو تھے ہی۔ تو اس حسن کو، اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے پھر ایک خوبصورت جوان جو ہے، کیونکہ 47 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ بہت بڑھاپے کی مرحلے تک آپ کی زندگی پہنچی نہیں، تو بہت خوبصورت جب تلاوت فرماتے تھے تو بھیڑ ہو جاتی تھی، لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ امام سید سجاد علیہ السلام کے لیے جب گھر میں تلاوت کر رہے ہوتے کہ گزر رہا ہوتا ٹھہر جاتا تھا اور دیر تک لوگ جو ٹھہرے رہتے تھے، بعض لوگوں کی تلاوت سن کے بدن لرزتا تھا، یعنی لرز جو ہے وہ شوق کی بنیاد پر جو پیدا ہوتی تھی، جو حالت متاثر ہو جاتی تھی اور لوگ جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے سنتے تھے۔ تو آپ کا جملہ یہ ہے کہ دلکش انداز میں قرآن کی تلاوت اس کے مخصوص آداب و لحن کے ساتھ خاص طریقے پر ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ انسان جتنا زیادہ ہو سکے وہ اس بات کی کوشش کرے۔ ابھی بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ نمازوں میں بھی صحیح تلاوت نہیں کرتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تلاوت سن کے جو ہے یعنی غلط کر رہے ہوتے ہیں، چلو دلکش تو نہیں لیکن کم سے کم صحیح تو کرے، کہ بعض وقت لوگوں کو اپنی نماز کو فرادہ کرنا پڑتا ہے، بھئی یہ تو نماز ہی صحیح نہیں ہے، اتنی غلط تلاوت ہو رہی ہے۔ اور ایک انسان کم سے کم جو نماز جماعت میں سب لوگوں کی نماز کی ذمہ داری لے کے نماز پڑھا رہا ہے، اس کو لازمی ہے کہ اتنی پریکٹس کرے۔ موجود بھی آسان ہے، ابھی استاد نہ بھی ہو تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری تلاوتیں موجود ہیں، انسان تھوڑا محنت سے پریکٹس کرے، تجوید کے اصولوں کو دیکھ لے کون سا لفظ کس طرح سے نکلتا ہے۔ لیکن افسوسناک ہوتا ہے، واقعاً افسوسناک ہوتا ہے، خاص کر ہمارے یہاں پہ ہندوستان میں جو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں میں لوگ تلاوت کس طرح کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں تلاوت۔ خوبصورت آواز کا خوبصورت ہونا اور نہ ہونا یہ تو چلو ہر انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن الفاظ کی ادائیگی جو ہے صحیح طریقے سے ہونا وہ تو اہم ہے۔ تو رہبر انقلاب ایک بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ خوبصورت تلاوت کیسے ہے۔ خوبصورت تلاوت ایسے جیسے آپ کوئی تاریخی بلڈنگ ہو، بہت بڑی بلڈنگ ہو، اس میں بہت سارے کمرے ہوں، ہال ہوں، بہت زیادہ تاریخی چیزیں ہوں اس میں موجود ہوں، اور اس کا بہت ہی خوبصورت دروازہ ہو، تو اس دروازے کو دیکھ کے لوگ کوشش کریں کہ اس بلڈنگ کے اندر جائیں، اس کو اور اندر سے دیکھیں۔ تو قرآن ایسے ہی ہے، قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں، زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں، سماجیات کے، اخلاقیات کے، سیاست کے بہت سارے مسائل قرآن میں حل کیے گئے ہیں، بہت ساری پیچیدگیوں کا حل ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا، لیکن اس کا دروازہ کیا ہے؟ دروازہ اس کی خوبصورت تلاوت ہے، کہ جب انسان خوبصورت تلاوت کرتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو دیکھیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود دیکھا، کئی سارے ویڈیوز دیکھے ہیں کہ مثلا یورپ، امریکہ وغیرہ کے ملکوں میں بعض جوان جاتے ہیں اور جو ہے ایئر فون کسی کے کان میں، عام ایسے کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اس کے ظاہری لباس سے لگتا ہے کہ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں وہ اس کی کچھ رعایت نہیں ہے، لیکن ایسی تقاضا کرتے سنیں، آپ یہ سنیں اور تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت، ایک خوبصورت تلاوت، ایک اچھے قاری کی خوبصورت تلاوت، جو سامنے والا بالکل نہیں سمجھتا ہے لیکن اس طرح متاثر ہوتا ہے، بعض لوگوں کے چہروں کے جو ہاؤ بھاؤ ہوتا ہے، جو امپریشنز ہوتے ہیں، اس کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے قرآن کی آواز، اچھی آواز میں قرآن کو سن کے کس طرح سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کوئی معاذ اللہ ایسا تو نہیں کہ کوئی شعر و شاعری کی چیزیں ہیں، نہیں، ایک خاص اس کا انداز ہے، اس کی خاص تلاوت ہے۔ تو یہ اثرات ہیں جو بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، اچھی چیز ہے، وہ دیکھنا جو ہے اس سے انسان کے دل میں جو ہے ایک اچھی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہرحال آغاز ہے، یہ شروع کرنے کے لیے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ انجام بیچ میں بہت سارے راستے اور ہیں، غور و فکر کرنا، پڑھنا، حفظ کرنا، تلاوت کرنا، مطالعہ کرنا، ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا، لوگوں سے بحث کرنا، لوگوں سے سوال کرنا، اپنے علماء کو تھوڑا پریشان کریں، اپنے آس پاس کے علماء کو قرآن کہ بھئی اس آیت کا مطلب بتائیں،
آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے ایک عالم سے پوچھیں، وہ بھی جا کے محنت کرے گا، وہ جا کے تفسیر اٹھا کے دیکھے گا. بھی ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں، خود موبائل پہ ساری چیزیں جو ہے بہت سارے تفسیریں، بڑی تفسیریں موجود ہیں. تو لیکن اس کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ آخری مرحلہ قرآن کا وہ عمل ہے جو ایک معاشرے میں، ایک انسان کی زندگی میں جو نظر آئے، عملی طور پہ نظر آئے. تو وہاں پہ مثال کے طور پہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں رہبر انقلاب فرماتے ہیں یہ کہ ہمیں قرآن کریم سے گھل مل جانا چاہیے. قرآنی مفاہیم خود ہماری ہی زندگی کے لیے ہیں، ہماری ہی زندگی کے لیے ہیں، اور صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے. آپ جو ہے فزکس کی اور میتھ کی کتاب پڑھیں، وہ بھی جو ہے صحیح معنوں میں صرف معلومات کے لیے نہیں ہے، صرف ڈیٹا ذہن میں بھرنے کے لیے نہیں ہے. اس کا بھی انسان کے دل پہ اثر ہونا چاہیے. کوئی بھی علم ہے، علم محترم ہے. نیچر کے قانون ہے سمجھ رہا ہے انسان، جو ہے نیچر کے قانون جو ہے وہ فزکس کے ذریعے سمجھ رہا ہے یا میتھمیٹک کے ذریعے سے بہت سارے ذہنی اصولوں، وہ بھی بہت زیادہ محترم ہے. لیکن اسے بھی جو ہے صرف ذہن تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اثر انسان کے دل پر بھی ہونا چاہیے. لیکن قرآن تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا قرآن جو ہے صرف جو ہے ذہن تک ہو، صرف جو ہے زبانوں تک ہو، صرف اچھی تلاوت تک ہو. بلکہ قرآن جو ہے یعنی قرآن معلومات کے لیے نہیں ہے کہ ہاں ہمیں قرآن کی اتنی ساری آیتوں کا علم ہے، اتنی ساری آیتیں ہمیں حفظ ہیں، ہم بحث کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے قرآن کی آیتیں زیادہ پڑھ سکتے ہیں، تقریر میں کوئی پڑھ رہا ہے قرآن کی آیت تو ہم اور بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن اصل میں کس کے لیے ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انسان کے لیے قرآنی معلومات بھی ایک عمدہ چیز ہے، معلومات اچھی چیز ہے، معلومات کسی بھی چیز کی اچھی چیز ہے، لیکن صرف قرآنی معلومات رکھنے والوں کے لیے زندگی میں قرآن کی کوئی تاثیر ممکن ہے دکھائی نہ پڑ رہی ہو. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں قرآن کریم مجسم ہو. جیسا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ سے رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن. رسول اللہ کے بارے میں کانا خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ کا اخلاق ہی قرآن تھا. رسول اللہ کا اخلاق سمجھنا تو کیا کریں، آپ کسی بیوی سے کسی اس سے نہ پوچھیں، آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، رسول اللہ کا اخلاق سمجھ میں آتا چلا جائے گا. کانا خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا، یعنی حضرت مجسم طور پر قرآن تھے. یہی ہمارے معاشرے میں بھی پیدا ہونا چاہیے. رہبر انقلاب یہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک جملہ وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ امیر المومنین کو مخاطب کر کے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین کی وہ ذات ہے جو رسول اللہ سے ہمیشہ سب سے زیادہ قریب رہے بچپن سے. اصل بچپن میں رسول اللہ نے ذمہ داری ہی، یہ اللہ کی طرف سے شاید ایسا انتظام تھا کہ امیر المومنین کی پرورش اور ظاہری پرورش اور تربیت کی ذمہ داری بھی رسول اللہ نے خود لے لی تھی. جناب ابو طالب کے مسائل تھے، جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اپنا بزنس وغیرہ چھوڑ دیا تھا. مکے کا بزنس جو ڈیپینڈ کرتا تھا سیریا اور یمن سفر کرنے کے اوپر، اور وہ سفر نہیں کر رہے تھے جو کہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے نہیں جا سکتے تھے جو کہ سفر میں خطرہ تھا، اور زیادہ خطرہ یہودیوں سے تھا چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے. اور چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے تھے کہ ذمہ داری تھی جناب ابو طالب کی. عبد المطلب کے بعد ابو طالب کو ذمہ داری تھی رسول اللہ کی حفاظت، تو وہ اس ذمہ داری کے تحت نہ تو سفر کر سکتے تھے کہ سامان لائیں اور مکے میں اس کی تجارت کریں، نہ چھوڑ کے جا سکتے تھے. بلکہ یہ بھی آپ کی زندگی میں ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے ان کے بستر پہ اپنے بچوں کو بھی سلایا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ اگر جو ہے ایک بارگی کوئی جو ہے دھوکے سے حملہ کیا جائے تو میرے بچے مارے جائیں لیکن رسول اللہ کی جان محفوظ رہے. تو امیر المومنین چونکہ بچپن ہی سے رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور قرآن تو پہلے نازل نہیں ہوا تھا، قرآنی زندگی پہلے ہی سے تھی رسول اللہ کی، لیکن قرآن کا نزول شروع ہوا ہے 40 سال کی عمر کے بعد رسول اللہ کے. تو رسول اللہ جب تک امیر المومنین کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 10 سال کی ہو چکی تھی جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا. تو امیر المومنین کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں نصیحت کے طور پہ، وہ علیک بتلاوت القرآن، یہ اصول کافی میں یہ مطلب بیان کیا گیا ہے، وہ علیک بتلاوت القرآن علی کل حال، کسی بھی حالت میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، یعنی سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگ میں ہو، گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، مسجد میں ہو،
جہاں بھی ہو علی کل حال، ہر حالت میں لازم ہے. یہ امیر المومنین کے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ امیر المومنین جن کو قرآن سے اتنا انس تھا، جن کو سر رسول اللہ کے جانے کا سب سے بڑا غم امیر المومنین کو یہ تھا. نہج البلاغہ میں موجود ہے. رسول اللہ کی رحلت کے لیے رسول اللہ کا غم تو سب سے بڑا تھا، لیکن رسول اللہ کی رحلت کے لیے نتیجے کے طور پہ جو سب سے بڑا غم امیر المومنین کے لیے یہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو گیا جو کسی انسان کے جانے سے منقطع نہیں ہوا، یعنی قرآن کے نزول کا سلسلہ. نہ رسول اللہ کے پہلے کوئی انسان ایسا تھا جس کے مرنے سے آیات الہی کا سلسلہ رک گیا ہو، کیونکہ ہاں پہلے آیتیں آتی تھیں، لیکن بعد میں ابھی جناب ابراہیم نہیں رہے تو بعد میں آئے گی، جناب موسیٰ کے اوپر آئے گی، جناب موسیٰ نہیں رہیں گے تو حضرت عیسیٰ کے اوپر آیتیں نازل ہوں گی. لیکن رسول اللہ کے بعد اب کوئی ایسا آنے والا نہیں ہے. تو نہ رسول اللہ کے پہلے کوئی ایسا انسان تھا، نہ رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے نہ رہنے سے قرآنی آیت اور اللہ کے کلام کے نازل ہونے کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جائے. یہ غم امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے. رسول اللہ کے پاس رسول اللہ کو جب تدفین، رسول اللہ کو جب غسل دے رہے تھے، اس وقت جو ہے چند جملے ہیں، مختصر سا خطبہ ہے اور بہت ہی خاص خطبے ہیں کہ 2 مرتبہ شروع میں فرمایا، آخر میں فرمایا کہ بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. یہ بہت ہی خاص لہجہ ہوتا ہے اپنی اظہار عقیدت کے لیے. شروع میں بھی کہا، بعد میں فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ. اگرچہ ماں باپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن یہ اسی دل کی گہرائیوں سے کسی شخص کے لیے یہ جملہ کہنا. اور اس میں یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جانے سے وہ منقطع ہو گیا جو کسی کے جانے سے منقطع نہیں. تو امیر المومنین کے قرآن سے ایسا رابطہ تھا جو ہم انشاءاللہ ایک سلسلہ بعد میں نہج البلاغہ کا ہوگا، وہاں پہ بیان کیا جائے گا. اور نہج البلاغہ میں قرآن کے لیے جو کچھ امیر المومنین نے بیان کیا، یہ اس کے علاوہ بھی وہ عرض کیا جائے گا. ایک بہت ہی گہرا رابطہ تھا امیر المومنین کا قرآن سے. اور روح قرآن کو سمجھنے والے، خود قرآن مجسم، جس طرح رسول اللہ قرآن مجسم تھے، اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجسم تھے اپنے زندگی کے تمام پہلو میں. لیکن یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی رسول اللہ فرماتے ہیں امیر المومنین سے، اے علی، تم پر قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کسی بھی حالت میں ہو وہ لازم ہے، وہ واجب ہے. علیہ کا یعنی واجب ہے. اس حدیث میں ابھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کی تاکید فرماتے ہیں، لہذا ہمیں بھی قرآن کریم سے مانوس ہونا چاہیے. اگر اسلامی معاشرے میں یا ہمارے ملک میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد قرآن کریم سے اس طرح مانوس ہو جائے کہ ان کے ذہنوں میں قرآنی مفاہیم موجود ہوں، جیسے پہلے پروگرام میں ہم نے عرض کیا کہ اس طرح سے ترتیب دیا گیا کہ لوگوں کے ذہن میں کم سے کم بہت بنیادی قرآنی جو اصول ہیں وہ بچوں تک کو جو معلوم ہو، اپنے اسکول کے ایجوکیشن کے ذریعے سے ان کو پہنچا دیا جاتا ہے. ابھی یہ بعد میں آ رہا ہے، وہ جملے بھی آ رہے ہیں، اور انہیں یہ یاد بھی رہیں. تو ہمارے لحاظ سے اسلامی نظام معاشرے کا استحکام کی ضمانت، یہ بہت ہی اہم ہے. ابھی جو استحکام آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ارادہ رہبر انقلاب نے بہت سال پہلے کیا ہوا تھا، بہت سال پہلے. یہ تقریر جو ہے آپ کی کس سن کی ہے، سن یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے اس کا، لیکن بہرحال یہ بہت پہلے رہبر انقلاب نے یہ ارادہ فرمایا ہوا تھا کہ آپ جو ہے لوگوں کے ذہن میں قرآنی اصول موجود ہوں اور پورے معاشرے میں ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام لوگ اگرچہ بہتر تو یہی ہے، لیکن چونکہ انسان کی حقیقت پر مبنی گفتگو ہونا چاہیے، لہذا آرزو کی بات نہیں، صرف آئیڈیل باتیں نہیں، حقیقت پر فیلڈ میں جو ہونا چاہیے، کہتے ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کے پاس قرآن ایسے ہو، لیکن وہ چونکہ ایسا عملی طور پر ممکن نہیں ہے، لہذا فرماتے ایک بڑی تعداد یعنی کئی ملین کی، جو پچھلے پروگرام میں عرض کیا گیا کہ وہ ان کے خاص فرد کے ذریعے سے جو میں نے خود سنا کہ رہبر انقلاب کی آرزو تھی کہ 10 ملین یعنی 1 کروڑ لوگ جو قرآن کے حافظ ہوں. تو یہ کہ ایسا ہونا چاہیے، کئی ملین لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کریم سے مانوس ہوں. اور ایسا تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم ہمیشہ قرآن کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، قرآن کریم سے ہمارا رابطہ جو ہے ہمیشہ کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور بھی تفصیل سے جاننا چاہے تو رہبر انقلاب کی ان تقریروں کو اور ان کتابوں کو دیکھ سکتا ہے. ایک مطلب جو یہاں پر بیان کرنا لازم ہے، حفظ کے بارے میں رہبر انقلاب کیا فرماتے ہیں. قرآن کریم، حفظ قرآن کریم کا مسئلہ جو ہے جس پر ہم نے پہلے ہی تاکید کی، الحمدللہ ہمارے جوانوں میں رائج ہوتا جا رہا ہے. اب یہ جو ہے بعد کی تقریر ہے، یعنی بعد کی گفتگو ہے، یہ 1391 یعنی تقریباً ابھی سے جو ہے وہ
15 سال پہلے کی ہے. کوشش رہبر کی جو ہے جب سے رہبر بنے ہیں 37 سال پہلے سے مسلسل یہ کوشش تھی کہ قرآن کے لیے کتنا اہتمام کیا جائے. تو بہرحال اتنے سالوں میں 22 سالوں میں اتنا ہو چکا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں 17 سال پہلے کی ایک تقریر میں آپ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے جوانوں میں یہ رائج ہے حفظ کا مسئلہ، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہمیں قرآن کریم سے آشنا بھی ہونا چاہیے اور اس سے مانوس بھی. جب آپ حضرات نے قرآن کو حفظ کر لیا تو پھر آپ اسے صحیح سمجھ بھی سکتے ہیں. یہ حفظ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آیتیں تو حفظ ہیں تو اب اس کو سمجھنا تو آسان ہو جاتا ہے یعنی الفاظ سے بھی مانوس ہو جاتا ہے انسان. اور جب انسان قرآن کریم کے معنی کو سمجھ لے تو اس میں غور و فکر بھی کر سکتا ہے. جب انسان قرآن میں تدبر کرے گا تو بلند بالا مطالب تک بھی یہ سارے مراحل ہیں، یہ اسٹیجز ہیں، بلند بالا مطالب تک بھی پہنچ سکتا ہے اور اس سلسلے میں ترقی کر سکتا ہے. لہذا انسان قرآن کریم کے ان سے معنوی درجات میں، اپنے اسپریچول درجات میں جو ہے انسان ترقی کر سکتا ہے. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور وہ قرآن سے مانوس نہیں ہیں، ان کا حال تو معلوم ہے. یہاں تک کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، عرب 22 عرب ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں یعنی یہ کہ عربی جانتے ہیں. گلف کے ممالک اور نارتھ افریقہ کے ممالک جو ہیں وہ سب عربی زبان کی ہے، تو وہ سب عربی جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہی انس نہیں ہے، عربی جانتے بھی ہیں. یہاں تک کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کی مادری زبان عربی ہے اور وہ عربی سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ بھی قرآنی آیات میں تدبر نہ کرنے کی وجہ سے قرآنی حقائق سے آشنا نہیں ہے. کیونکہ عربی جاننا کافی نہیں. جیسے ایک ایسا نہیں تو قرآن کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، ترجمہ پڑھا ہے، ترجمہ سے تو اتنا مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا ہے. اچھی چیز ہے ترجمہ، بہت اچھا ہے، قریب کر دیتا ہے. لیکن حتیٰ کوئی انسان عربی جانتا بھی ہو لیکن اگر غور و فکر نہ کرے تو ممکن ہے قرآن کے حقائق سے آشنا نہ ہونے پائے اور قرآن سے مانوس نہیں ہوتے. بہت سارے عرب لوگ مانوس نہیں ہوتے، مگر اگر مانوس ہونے تو یہ حال نہیں ہوتا. اگر عرب کے لوگ جو عربی جانتے ہیں اگر وہ قرآن کے حقائق سے آشنا ہوتے تو آج عرب کا یہ حال نہیں ہوتا، آج عرب کی یہ ذلت نہیں ہوتی، آج عرب کی یہ غلامی نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. یہ قرآن کی آیت ہے، اصولوں میں سے ہے کہ اللہ نے ہرگز مومنین کے اوپر کافروں کو برتری نہیں دی ہے. اب آج پورے عرب پہ تو برتری ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ قرآنی حقائق سے آشنا نہیں ہے. اگر یہ ایک آیت انسان سمجھتا ہو کہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مومنین کے اوپر جو ہے غیر مومنین کی جو ہے برتری ان کے ماتحت ہو، یعنی خداوند عالم نے مومنین کو کفار کے ماتحت قرار نہیں دیا ہے. دنیا بھر میں عربی ممالک اور عربی زبان والے اس آیت کو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، آرام سے جو ہے برتری قبول کر لیتے ہیں. اسلحے میں، حکومت میں، دولت ان کی ہے لیکن برتری امریکہ کی ہے. یعنی امریکہ کے بھی جو ہے اکنامی میں ایک بہت بڑی دولت جو ہے وہ گلف کنٹریز کی لگی ہوئی ہے لیکن برتری ان کی ہے. یہ کیوں ہے؟ چونکہ قرآن جانتے ہیں لیکن اتنی چھوٹی سی آیت کا حصہ کہ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اتنے مطلب کو نہیں سمجھ پاتے اور قرآنی آیات پہ توجہ، تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے. اسی وجہ سے یہ اسلامی اور عرب ممالک جو ہے پچھڑے ہوئے ملک ہیں. بلڈنگیں بنا لی ہیں جیسے ایک انسان جو ہے ایک محلے میں آ کر بہت اچھا سا کروڑوں روپے خرچ کر کے بہت شاندار گھر بنا لے، لیکن اندر جو گھر میں رہنے والے ہیں نہ ان کے پاس علم ہو، نہ اخلاق ہو، نہ سماجیات ہو، نہ سماجی اصول ہو، نہ زندگی کا طریقہ ہو، تو یہ بلڈنگیں تھوڑی نہیں ان کو عزت دلا سکتی ہیں. وہ تو ساری حقیقت وہ گھر کے اندر جو لوگ موجود ان سے کھل جاتی ہے. ابھی عربوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے پورے بڑے سے صحراؤں کے درمیان میں کوئی ایک حصہ انتخاب کر کے وہاں 100، 200، 300، 400 بلڈنگیں بنا لی ہیں اور جو ہے لوگوں کی عیاشی اور افسوس کے لوگوں کی جو ہے سامان فراہم کر دیا ہے اور اس کے ذریعے سے پیسہ کمانے کے لیے انتظام کر دیا ہے اور اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں جو زیادہ دن تک رہنے والا نہیں. ٹھیک ہے، ہم سبھی کو قرآن کریم سے مانوس ہونا چاہیے. ہماری زبان عربی نہیں ہے لیکن ہم قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کو.
لیکن صرف ترجمہ دیکھ کر قرآنی مضامین کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا، جیسا کہ صرف قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر ان کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو اس کے لیے انسان کو جو ہے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مطلب اس کی طرف توجہ کریں، جلدی اپنی بات کو تمام کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کریں تو ہمیں ارادہ، یہ دیکھیں اہم مسئلہ ہے، تو ہمارے ارادے اور پائیداری میں استحکام پیدا ہوگا اور ہماری پائیداری میں مزید اضافہ ہوگا، جو رہبر انقلاب کی زندگی میں ہمیشہ دیکھا گیا، اور رہبر انقلاب نے پوری قوم میں وہ استحکام اور پائیداری اور مضبوطی پیدا کر دی جو ہم آج ابھی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی یہی آیات ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں ایسے انسانوں کی تربیت کی جو کفر و ظلمات کی دنیا سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑے سے عرب تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن وہ پوری دنیائے ظلمات کے لیے بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اسی قرآنی تعلیمات نے ہماری عظیم قوم کو آگے بڑھایا اور اسے ایسا تیار کیا کہ وہ ماڈرن جاہلیت کی دنیا میں، ماڈرن جاہلیت اور 20ویں صدی کی جاہلیت کے مقابل میں کھڑی ہو گئی، آج کھڑی ہوئی ہے۔ ماڈرن جاہلیت، چاہے وہ اسلحے ہوں، چاہے بمباری ہو، چاہے وہ فساد ہو، چاہے وہ ماڈرن جاہلیت کا کلچر ہو، ان سب کے مقابل میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ کتنا ہنگامہ کیا گیا، حجاب حجاب حجاب۔ ماڈرن جاہلیت یہی ہے کہ جہاں ایک انسان اپنے اختیار سے جو ہے وہ حجاب کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جو ہے خواتین کو آلہ کار بنانا ہے اپنی خواہ و ہوس اور خواہشات کا۔ افسوس ہے، یہ بدترین توہین ہے۔ خواتین کی توہین پوری تاریخ میں کی گئی ہے، جہالت کے دور میں بہت زیادہ تاریخ عرب میں کی گئی، چین میں کی گئی، ہندوستان میں کی گئی، یہاں پر کہ خواتین کو کوئی بھی اختیار ہی نہیں ہوا جینے کا، شوہر کے مر جانے کے بعد جینے کا بھی اختیار تک نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری توہین تاریخ میں کی گئی ہے، لیکن ان سب سے زیادہ بدترین توہین اس زمانے میں کی گئی ہے جہاں ویمن رائٹ کے نام پر جو ہے خواتین کو لوگوں کی ہوا و ہوس کے لیے انہیں بے لباس کر دیا گیا اور ان کو ان کی نگاہوں کے لیے جو قرار دیا، یہ بدترین توہین ہے، یہ ماڈرن جاہلیت ہے۔ ہمیں اسی بات کی امید ہے کہ ہماری ملت ہر روز قرآن کریم اور قرآنی حقائق سے نزدیک تر ہوتی جائے گی، اور الحمدللہ ہو رہی ہے۔ خدا کرے کہ یہ مسئلہ صرف ایران تک اور لبنان تک نہیں رہے، بلکہ پوری ملت، پوری امت اسلامی، صرف جو شیعہ نہیں بلکہ پورے امت اسلامی قرآنی حقائق اور قرآنی نور اور روشنی سے اتنا قریب ہو کہ ان کے سب کے اندر وہ استحکام پیدا ہو کہ جو قرآن کی میراث ہے۔ اور آخری یہ بات عرض کرتے ہیں رہبر انقلاب کی زبان سے، قرآن کریم کی تلاوت کو ایک رسم و رواج نہ بنایا جائے۔ ہوتی مصر میں بھی بہت تلاوت ہوتی ہے، سعودی عرب میں بہت سارے مسابقے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف رواج ہے، صرف ایک رسم ہے، صرف جو ہنگامہ بھی ہوتا ہے۔ بلکہ جب ہم قرآن سنیں تو قرآنی الفاظ سے فائدہ اٹھائیں، ہم اپنے دل کو قرآن کے حوالے کر دیں۔ یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اپنے دل کو قرآن کے حوالے کر دیں۔ قرآن کریم کا ہر لفظ ہمارے دل میں ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم جملہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت انقلاب ہوا ہے۔ ایک بدو انسان آ کے صرف ایک آیت سمجھ کے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایسا انقلاب اس کے اندر پیدا ہوا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قد رجع الرجل فقیحا عالما، یہ انسان تو فقیہ اور عالم بن کے واپس پلٹا ہو، چونکہ اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ذرہ برابر بھی کچھ کر رہے ہیں، وہ سب کے سب محفوظ ہے۔ تو پھر ہمیں کیسا کرنا ہے جو محفوظ رکھنے کے لائق ہو۔ البتہ قرآن کریم سے مانوس رہنے والوں کے لیے یہ بات تجربے کی بنیاد پر ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے مانوس نہ ہو وہ قرآن کریم سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں عربی جانتے تھے، منافقین ہوتے تھے، آیتیں نازل ہوتی تھیں، آیتوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی اس کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مومنین پہ سکینہ اور سکون نازل کیا تاکہ لیزدادوا ایمان، تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو۔ تو وہ کہتے تھے ایکم زادت ہو ہذہ ایمانا، تم میں سے کون لوگ کن کا دل جو ہے ایمان سے بڑھ گیا ہے۔ یعنی منافقین کو تعجب ہوتا تھا کہ قرآن کی آیتوں سے بھلا ایمان بھی بڑھ سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جی ہاں، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے نمونے ہیں
قرآن میں تجربے ہیں، قرآن میں تقریباً 950 آیتیں جو بنی اسرائیل کے لیے ہیں۔ بنی اسرائیل کی پورا تجربہ جو ہے قرآن کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی کا تجربہ ہم قرآن کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء کی زندگی کے بہت سارے اصول ہم قرآن کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہم سب کو بہتر سے بہتر شکل میں اور دل کی گہرائیوں سے اور دل کی محبت کے ساتھ جو ہے اللہ کے کلام سے قریب ہونے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور زندگی میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔